زکوٰۃ تو اتنا اہم فریضہ ہے. بہرحال اب زکوٰۃ کس مال کے اندر فرض ہے، یہ مختصر سے کچھ مسائل ہیں، یہ سن لیں. تو زکوٰۃ کے یہ تھوڑے سے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اس سے جو ہے وہ ہمیں آسانی ہو، زیادہ الجھن کی طرف نہیں جاتے. زکوٰۃ کن مالوں پر فرض ہے؟ 4 قسم کا مال وہ ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. نمبر 1، آپ کے پاس نقد روپے ہوں، اور روپے کتنے ہوں؟ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو. آج کل میرے خیال ہے 1500 روپے تولہ ہے، تو وہ 75-76 ہزار روپے اس کی کل مالیت بنتی ہے. اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہیں اور اس پر سال گزر چکا ہے، اس شخص پر زکوٰۃ لازم ہے کہ وہ اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دے. دوسرے نمبر پر پیسوں کے علاوہ یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی پڑی ہوئی ہے، اس شخص پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ اللہ کے راستے میں ضرور نکالے. تیسرے نمبر پر چاندی کے علاوہ اس کے پاس سونا ہے. اگر اکیلا سونا ہے، اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں ہے، 1 چاندی کی انگوٹھی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو پھر 7.5 تولے. اگر اس کے پاس کچھ اور مل جائے، چاندی مل گئی، کچھ پیسے مل گئے یا کچھ مال تجارت مل گیا، پھر 7.5 تولے چاندی نہیں ہوگی، پھر اس کا نصاب نیچے آ جائے گا 75,000 روپے کا. اگر اس کے پاس سونا ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے. پھر جیسے عورتیں اکثر پوچھتی ہیں ہمارے پاس تو 1 تولہ زیور ہے تو ہم زکوٰۃ دیں یا نہ دیں؟ اگر آپ کے پاس 1000 روپے بھی ہیں تو 1 تولہ زیور اور 1000 روپے، ان کی قیمت اگر 75، آج کل تو 1,30,000 تک چلی گئی ہے، اگر 75,000 بنتی ہیں تو آپ زکوٰۃ ادا کریں. نہیں کرتی آپ عند اللہ گنہگار ہیں، اللہ کو حساب دینا پڑے گا. تیسری چیز سونا. چوتھے نمبر پر مال تجارت. اب مال تجارت کیا ہے یہ ذرا سمجھ لیں کہ مال تجارت ہر وہ چیز جسے آپ نے دوبارہ فروخت کرنے کی نیت سے خریدا کمائی کے لیے، وہ گھر ہے، وہ پلاٹ ہے، وہ گاڑی ہے، وہ دکان کے اندر سامان ہے، یا وہ کوئی بھی چیز ہے، آپ نے اس نیت سے خریدی کہ میں اس کو بیچوں گا، زیادہ پیسے کماؤں گا، وہ چیز مال تجارت ہے. اگر اس نیت سے نہیں خریدی، پھر چاہے وہ 10 گھر ہوں، 10 گاڑیاں ہوں، 10 بلڈنگیں ہوں، وہ مال تجارت نہیں ہے. اس نیت سے خریدی کہ اس کو دوبارہ بیچوں گا اور پیسے کماؤں گا، تو وہ مال. اب آسان مثال لے لیں، آپ کی دکان ہے مارکیٹ کے اندر، وہ دکان 5 کروڑ کی ہے، چونکہ وہ دکان آپ نے فروخت کرنے کے لیے نہیں خریدی، وہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس دکان کے اندر آپ نے سامان رکھا ہوا بیچنے کے لیے، اب وہ سامان آپ نے فروخت کرنے کے لیے رکھا ہوا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو 4 چیزیں ہو گئی. سونا اکیلا ہو تو 7.5 تولے، اگر اس کے ساتھ یہ 3 چیزیں مل جائیں تو پھر 75,000 روپے کا سونا، یا صرف 75,000 روپے ہوں، یا 52.5 تولے چاندی ہوں، یا 52.5 تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس مال تجارت ہو. ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اس کے پاس ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے تو وہ شخص پر لازم ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے. اب ایک انسان ہے، اس کے پاس 5 گھر ہیں، اس نے وہ اس لیے خریدے ہیں کہ یہ کرائے پہ دوں گا، تو اب ان گھروں پہ زکوٰۃ ہے؟ ان گھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نے فروخت کرنے کے لیے نہیں خریدے. ہاں، اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اس کرائے پر زکوٰۃ ہے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، اس نے شوقیاں رکھی ہوئی ہیں، ان گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس نے وہ فروخت کرنے کے لیے نہیں خریدی. اگر اس کی نیت یہ ہو خریدتے وقت کہ اس کا کاروبار ہو، میں اس کو بیچوں گا، پیسہ آئے گا، پھر دوسری لوں گا، پھر بیچوں گا، پھر پیسہ آئے گا، تو پھر یہ مال تجارت میں آتے ہیں، وگرنہ مال تجارت نہیں ہے. اسی طرح فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر کروڑوں کی مشینری ہے، اس مشینری کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ وہ مشینری فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں، اس سے جو کپڑا بنتا ہے، جو سامان بنتا ہے، اس سامان کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا وہ جو را مٹیریل پڑا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن مشینری پر، اس جگہ پر جو فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ آسان ہے. اب اس کے علاوہ جس کو زکوٰۃ دینی ہے وہ کس شخص کو دے سکتے ہیں؟ آسان یہ ہے کہ اس کے پاس یہ 4 چیزیں 75,000 روپے کی نہ ہوں. نہ اس کے پاس 75,000 روپے کا سونا ہو، نہ اس کے پاس اتنی چاندی ہو، نہ اس کے پاس 75,000 روپے ہوں، نہ اس کے پاس 75,000 روپے کی مال تجارت ہو. ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن 5ویں چیز ایک اور بھی ہے جو صرف زکوٰۃ لینے والے کے لیے ہے، کہ 75,000 روپے کی اس کے پاس اضافی چیز جو پورے سال اس کے استعمال میں نہیں آتی وہ بھی نہ ہو، پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ دینے والے کے لیے نہیں ہے، یہ لینے والے کے لیے حکم ہے کہ اس کے پاس مال ضرورت سے زائد 75,000 روپے کی پراپرٹی یا گاڑی یا مال تجارت
ایسی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو. دینے والے کو کیسے پتہ چلے گا اس کے پاس ہے کہ نہیں؟ تو وہ اس سے تحقیق پوچھ سکتے. سونا چھپا کے رکھا ہوا ہے, ایک انگوٹھی ہے اس نے چھپا کے رکھی ہے, کوئی چیز ہے, وہ اپنی ظاہری طور پر تحقیق کر لے. تو اگر وہ چھپاتا ہے تو وہ خود عند اللہ مجرم ہوگا, اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس سے تحقیق کر لے, یا اس سے نہیں کر سکتا کسی اور سے کر لے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے یا نہیں ہے. جی سونا, تو اگر اس کے پاس اتنا ہے اور وہ چھپا رہا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ پہلے ظاہری طور پر جو تھوڑی بہت ہی تحقیق ہے وہ کر لیں, پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو جی اب بالکل تلاشی لو یا پوچھو یا گھر کا اندر ماحول چیک کرو اس کے پاس واقعی ہے کہ نہیں ہے. شریعت کہتی ہے آپ ظاہری طور پر اس سے پوچھ چال کر لو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس کے پاس نہیں تو اس کو زکوٰۃ دے دیں. اب جو اضافی چیزیں ہیں اس کو تھوڑا سمجھ لیں. ایک آدمی ہے, اس کے پاس 1 کروڑ روپے کا گھر ہے, اس کے اندر وہ رہ رہا ہے, لیکن وہ اس کی ضرورت کا ہے. اگر اس کے پاس اس گھر کے علاوہ 75,000 روپے نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس 1 کروڑ کے علاوہ اس کے پاس 5 لاکھ کا ایک اور پلاٹ پڑا ہوا ہے, وہ اس نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے. اب وہ اس کی ضرورت کا نہیں ہے, لہٰذا اب جب وہ اس کی ضرورت کا نہیں ہے تو اب اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. اس کے پاس ایک گاڑی اچھی خاصی ہے, اس نے اپنی ضرورت کے لیے رکھی ہوئی ہے, اس کو اور 75,000 روپے کی اس کے پاس مالیت نہیں ہے, اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس ایک گاڑی کے علاوہ اگر اس کے پاس دوسری گاڑی ہے جو اس کی ضرورت کی نہیں ہے, پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو لینے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے پاس 75,000 روپے کی مالیت نہ ہو. یہ جو ٹیلی ویژن ہے, ٹیلی ویژن یہ بھی اگر 75,000 روپے سے مہنگا اس کے پاس پڑا ہوا تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے, اب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور آج کل ایک گھروں کے اندر 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی LCDیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہ ہو, ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں. اگر اس کی ضرورت ہے تو وہ ان چیزوں کو فروخت کرے, پہلے اپنی ضرورت ان سے پوری کرے, پھر اگر وہ مستحق ہے تو اب آ کر وہ زکوٰۃ لے. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کب ہے؟ جب آپ کے پاس 75,000 روپے جمع ہو گئے. لڑکا ہے, نوکری پہ لگا, پہلی سیلری آئی 75,000 روپے, فوراً اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ان 75,000 روپوں پر یا آپ کے پاس اتنا سونا آیا یا مال تجارت آیا, جس دن آپ کے پاس 75,000 روپے کی مالیت جمع ہو گئی, آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لینی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان ہی ہو, ہم نے ایک ترتیب بنائی ہوئی, ہر آدمی رمضان میں زکوٰۃ دے رہا ہے, ہر رمضان میں. ہر آدمی کا نصاب الگ الگ ہے, ہر آدمی کا, میرا اپنا نصاب 15 شعبان کا میں نے رکھا ہوا ہے, ہر آدمی کا نصاب الگ الگ ہے. کوئی محرم میں صاحب نصاب بن رہا ہے, کوئی ربیع الاول میں بن رہا ہے, کوئی رمضان میں بن رہا ہے, کوئی فلاں بن رہا ہے. تو جس تاریخ میں آپ کے پاس 75,000 روپے جمع ہو گئے, آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لینی ہے. اتنے میں اسلامی تاریخ آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لینی ہے. آئندہ سال اسی دن آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس 75,000 یا اس سے اوپر جتنی بھی رقم ہے, آپ نے ساروں کی 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنی ہے. اگر اس سے کم ہے, 75,000 سے واپس نیچے گرا ہوا, تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. حساب آپ نے اسی دن لگانا ہے, جس دن آپ صاحب نصاب بنے تھے, حساب اسی دن لگانا ہے. بے شک پھر زکوٰۃ آپ تھوڑی تاخیر سے بھی دے سکتے ہیں, فی الفور آپ کے پاس نہیں ہے, آپ 10 دن کے بعد دے دیں, 20 دن کے بعد دے دیں, لیکن حساب آپ نے اسی دن لگانا جس دن آپ صاحب نصاب بنے تھے. دوسرے نمبر پر ایک اور اہم مسئلہ کہ زکوٰۃ ہم اکثر لوگ دیتے ہیں تو بھائی کو دینا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن اب اسے وہ شو نہیں کرواتا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. تو زکوٰۃ کو آپ قرضے کے نام سے بھی دے سکتے ہیں, یہ میری طرف سے قرض ہے, ہو جائے دے دینا, نہ ہو تو نہ دینا, بے شک بعد میں اس سے آپ نے نہیں لینے. زکوٰۃ آپ ہدیے کے نام سے بھی دے سکتے ہیں, اسے جو ہے وہ تحفے کے نام پہ بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ آپ جو ہے وہ اس کو عیدی کے نام پہ بھی دے سکتے ہیں. آپ کے پاس مزدور کام کرتا ہے, آپ کو پتہ یہ مستحق ہے, تنخواہ کے علاوہ آپ اس کو زکوٰۃ دیں, کہیں بیٹا یہ آپ کی عیدی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی. زکوٰۃ جب آپ اپنے پیسوں سے الگ کر رہے ہیں, اس وقت نیت ضروری ہے کہ یہ پیسے زکوٰۃ کے, یہ میں نے الگ کر دیے. دیتے وقت اب بتانا ضروری نہیں ہے, الگ کرتے وقت نیت زکوٰۃ کی ہو کہ یہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں. اب آپ اس کو قرضے کے نام سے دیں, ہدیے کے نام سے دیں, اس جو ہے وہ تحفے کے نام سے دیں, کسی بھی نام سے دے سکتے ہیں. سال پورا ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, آئندہ سال اس کی جو ہے وہ آپ مائنس کر لینا جتنا آپ نے پہلے دیا ہوا ہوگا. کمیٹی کا مسئلہ ہے, ہاں وہ بھی بتانے. تیسرے نمبر پر آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ مستحق ہیں, اس نے آپ سے 20,000 روپے قرضہ لیا ہوا ہے اور آپ 20,000 آپ کے پاس زکوٰۃ ہے, آپ دینا چاہتے ہیں. تو آپ سوچتے ہیں اسی کو دیتا ہوں, قرضہ بھی آ جائے گا, میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یار میرا قرضہ نہیں نکل رہا, چلو اس کو زکوٰۃ دو. اسے کہتے ہیں بھائی وہ پیسے آپ زکوٰۃ میں رکھ لو, لہٰذا زکوٰۃ بھی وصول ہو گئی. یہ طریقہ کار غلط ہے.
زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو رقم ابھی زکوٰۃ کی نیت سے نکالی ہے ایک دفعہ ان پیسوں کا اس کو مالک بنائیں، جائیں اس کے پاس، اس کو کہیں یہ آپ کو میں نے پیسے دیے، اور یہ نہ کہیں کہ زکوٰۃ، اسے کبھی یہ پیسے لے لو میری طرف سے، مجھے اس دوسرے ہاتھ سے میرا قرضہ دو، اس ہاتھ سے اس کو دیا، اس ہاتھ سے اس سے واپس لے لو۔ آپ نے زکوٰۃ ایک دفعہ اسے مالک بنائیں، یا پھر یوں کریں اس سے کہیں بھائی آپ مجھے میرا قرضہ دو، قرضہ لینے کے بعد اسے فوراً وہی پیسے واپس اس کو دے دو، بھائی اب میری طرف سے واپس رکھ لو، میں نے آپ کو واپس ہدیہ کر دیا۔ تو یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ فون پر اسے کہیں آپ نے میرے 20,000 دینے تھے، جی دینے تھے، چلو وہ زکوٰۃ میں رکھ لو، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ نئے سرے سے اسے مالک بنائیں۔ پھر تیسرا مسئلہ کمیٹی کا ہوتا ہے۔ اکثر آدمی جس نے 1,00,000 روپے کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اب اس کے پاس نقد اتنے ہیں نہیں، اب اس نے کمیٹیاں جو ڈالی ہوئی، اگر تو اس نے کمیٹیاں ساری دے دی ہیں، مطلب 75,000 روپے سے اوپر اس نے جمع کروا دیے ہیں، کمیٹی ابھی اس کو ملی نہیں ہے، تو پھر یہ سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ دے گا۔ جس دن 75,000 روپے اس نے کمیٹیوں کی صورت میں جمع کروا دیے، اب یہ اس کا مالک ہے، یہ سمجھ لیں کسی کی طرف اس کا قرض ہے، مالک یہی ہے، یہ تو کسی نے اس کے دینے، تو یہ زکوٰۃ اس کی بھی دینی پڑے گی۔ یا اگر اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، دوسری کمیٹی اس کی نکل آئی، یہ وہ کھا گیا، اب اس کے پاس کل کو جب زکوٰۃ کا ٹائم آئے گا، اس نے آگے 90,000 کمیٹیوں میں دینا ہے، تو یہ اس کی طرف قرض ہے۔ آسان اصول یہ ہے کہ جس سے آپ نے قرضہ لینا ہے وہ آپ زکوٰۃ میں پلس کریں گے، جس کو آپ نے قرضہ دینا وہ اس میں سے مائنس کریں گے۔ میرے اوپر 1,00,000 روپے ہیں، میں نے زکوٰۃ دینی اور میرے اوپر 50,000 روپے قرض ہیں، تو میں سوچوں گا میرے اوپر قرضہ کتنا ہے، 1,00,000 میں سے 50,000 دیا، پیچھے کتنا بچا 50، اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اب میرے پاس 50,000 روپے نقد پڑے ہوئے ہیں، لیکن 50 میرا کسی کی طرف قرض ہے، میں اس کو بھی ساتھ میں جمع کروں گا، 50 اور 50 کتنے ہوئے 1,00,000، میں صاحب نصاب ہوں، میں زکوٰۃ لے نہیں سکتا، سال کے پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ اس پر دوں گا۔ پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ قسطوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، زیادہ مال ہے آپ یکدم نہیں دے سکتے تو آپ اس کی ماہوار قسط بنا لیں، آپ پورا سال جو ہے وہ گھروں کی ترتیب بنا لیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ہر گھر کی ترتیب بنائیں، 10-10 ہزار روپے ان کو جا رہا ہے، تو قسطوں کی صورت میں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ کہ زکوٰۃ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نقد پیسے ہی دیں، زکوٰۃ آپ راشن کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو خاوند ہے وہ نشائی ہے، اس عورت کو پیسے دوں گا تو وہ اس سے لے لے گا اور نشہ کرے گا، تو یوں اس کے بہترین حل یہ کہ آپ اس کا مال خریدیں، راشن خریدیں، آٹا چاول جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ جا کر ان کو زکوٰۃ کی صورت کے اندر دے دیں، تو زکوٰۃ آپ راشن کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دیکھیں زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جب بھی زکوٰۃ دینی ہے مسلمان ہو اور مستحق ہو اسے مالک بنانا ضروری ہے، چاہے پھر وہ مدرسے میں لگائے، آپ جو ہے وہ مسجد میں لگائے، کسی ادارے کو دے، اپنی ذات پر خرچ کرے، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ براہ راست آپ انسان کے علاوہ کسی چیز کو زکوٰۃ براہ راست نہیں دے سکتے کہ چلے آپ اینٹیں خرید کر یہ اینٹیں مسجد میں لگا لیں، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ آپ نے اینٹیں خریدی، آپ نے جو ہے بجری خریدی، یہ مدرسے میں لگائیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یا آپ نے ڈائریکٹ پیسے دیے ہیں بغیر تملیغ کے، یہ فوراً مدرسے میں لگا رہے ہیں، اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہم مدرسے والوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پیسوں کی تملیغ کرتے ہیں، کسی فقیر کو یا ان کے پاس جو طلباء ہیں وہ ان کی ملکیت میں دے کے پھر ان کی مرضی آگے وہ خرچ کر دیں۔ لیکن ایک دفعہ مستحق کو، جو مستحق ہے اسے ایک دفعہ مالک بنانا ضروری ہے، پھر اس کی مرضی ہے، وہ لگاتا ہے مسجد میں لگائے، نہیں لگاتا تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم نے تو پیسے مسجد کے لیے دیے تھے، تم کیوں ایسا کرتے ہو۔ اسی طرح آخری اصول یہ ہے کہ میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، والد اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اولاد والدین کو، والد ہو، دادا ہو، پردادا ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم بھائی کو دے سکتا ہے وہ تب جب بھائی کا اور اس کا کھانا پینا کمانا سب الگ الگ ہو۔ اگر اکٹھے ہی رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ایک ہی خرچہ پھر نہیں دے سکتے، اس کا نظام الگ ہے، اس کا نظام الگ ہے، اس کی کمائی نفع نقصان الگ ہے، اس کا نفع نقصان الگ ہے، پھر بھائی مستحق ہے تو پہلا حق بھائی کا ہے کہ بھائی کو دے۔ اسی طرح بہن ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے یا شادی شدہ ہے، وہ چلی گئی ہے، اس کا آپ کھانا پینا نفع نقصان الگ ہے، تو آپ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بھتیجوں کو دے سکتے ہیں، بھانجوں کو دے سکتے ہیں، اسی طرح قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، اسی طرح والدین اولاد کو، اولاد والدین کو نہیں دے سکتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ہیلے سے بچا جائے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے اکثر کیا کرتے ہیں
کہ زکوٰۃ کا وقت آیا، زکوٰۃ کیوں 12 مہینوں کے بعد فرض ہوتی ہے، تو عورت کے پاس اگر 5 تولے زیور ہے تو وہ کیا کرتی ہے، 11 مہینے کے بعد عورت شوہر کو کہے گی کہ یہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا۔ اب 12ویں مہینے میں اس پر زکوٰۃ فرض ہونی تھی، اس نے وہ ہدیہ کس کو کر دی، شوہر کو کر دی، یہ زکوٰۃ سے بچ گئی۔ 11 مہینے کے بعد وہ اپنی ساری رقم کس کو ہدیہ کر دے گا، بیوی کو کر دے گا۔ یہ ہیلے ہیں، اپنے آپ کو سمجھانے والی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ کے لیے دینی ہے، اور اللہ کے لیے جب چیز دینی ہو تو اس میں ہیلوں سے بچا جائے۔